جو 500 روپے لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ پہلے بورڈ کہ حامد حاضہ کو 500 روپے کا سونا دیا جائے گا. اگر میں اس کے پاس یہ روپے لے کے جاؤں تو وہ اس کے عوض میں مجھے 500 روپے کا سونا دے گا. یہ سن 45 تک کی بات ہوتا کیا تھا. آپ بھی کبھی فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان جب بنا 1947 میں 1 روپے $1 کے برابر. پہلے کیا تھا 1945 یعنی جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے کیا تھا ہر ملک کے پاس سونا ہوتا اور جتنا سونا اس کے پاس ہوتا تھا اس کے حساب سے وہ کرنسی نوٹ جائے. جس کے پاس کم سونا ہوتا تھا اس کے کم کرنسی نوٹ ہوتے تھے مارکیٹ میں. جس ملک کے پاس زیادہ سونا ہوتا تھا اس کی کرنسی بھی زیادہ ہوتی تھی اور وہ اس کی طاقت کی علامت بھی تھی. اب جس طرح افغانستان کا جو بارڈر علاقہ ہے وہاں پہ پاکستانی روپے استعمال ہوتا ہے ان کے علاقے لیکن پاکستان میں افغان روپے استعمال نہیں ہوتے کیونکہ پاکستانی روپیہ زیادہ ایکسپٹیبل ہے. اب کیا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور جرمنی نے یہ یورپ کو فرانس انگلینڈ بیلجیم ناروے ان تمام ملکوں کو اس نے پیٹا. جرمنی نے ہٹلر اس کو پیٹا. ان کے پاس جتنا اسلحہ تھا وہ انہوں نے استعمال کر لیا ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا. اسلحے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تو انہوں نے وہ جو کرنسی کا گولڈ جو تھا سونا جو ان کے پاس موجود تھا جو کرنسی کے یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ کوئی گولڈ ہمیں واپس کرتا ہے ہم ان کو وہ گولڈ تو انہوں نے سوچا کہ میری سر سلامت رہے گا تو گولڈ اور دیا جائے. انہوں نے جنگی اخراجات کے لیے اسلحے کے لیے وہ گولڈ جو تھا وہ بھی بیچے اور اپنی دفاع کے لیے اسے اسلحہ خریدا. ایسے جرمنی جنگ ہار گیا جاپان کا ایٹم بم گرا جاپان بھی ہار گیا جرمنی بھی ہار گیا. اب یہ یورپی ملک جو تھے یہ تو جنگ جیت تو گئے لیکن ملک تباہ نہیں گولڈ بھی ختم تھا. تو یہ 1945-46 میں بیٹھے سوئٹزرلینڈ وہاں پہ ان کا اجلاس ہوا کہ کرنسی کو کیسے جاری ہمارے پاس تو اب گولڈ ہے نہیں اب ہم کرنسی نوٹوں کا اجرا کیسے. تو امریکہ جو تھا امریکہ کی سرزمین پہ جنگ نہیں تو امریکہ ایک پاور کے طور پہ ابھرا اور اس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سونا تھا. تو کیا ہوا کہ اس نے یورپی ملکوں کو کہا کہ میرے پاس سونا ہے لیکن میں وہ سونا آپ کو دوں گا نہیں. یہ ڈالر کی جو یہ پاور ہے یہ اس وقت بنی کیسے بنی. امریکہ نے ان کو کہا کہ بھئی میرے پاس گولڈ ہے. امریکہ کے پاس تقریباً 8,000 ٹن گولڈ موجود ہے 8,500 ٹن گولڈ اس وقت امریکہ کے پاس موجود ہے. امریکہ نے کہا کہ میرے پاس گولڈ ہے لیکن وہ گولڈ میں نے تمہیں دینا نہیں میں نے تمہیں بیچنا نہیں ہے کہ تمہارے پاس گندم ہو تو مجھے گندم بیچو اور میں گولڈ اس کے میں تمہیں گولڈ دوں گا نہیں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ڈالر کو چھاپوں آپ مجھ سے ڈالر لو اور جتنا ڈالر آپ مجھ سے لو گے اس کے بیک پہ میرے پاس یہ گولڈ موجود ہے اور $35 فی اونس کے حساب سے میں آپ کو یہ ڈالر دوں. مجھ سے اگر آپ $35 لو گے تو اس کے مقابل میں 1 اونس گولڈ کا جو ہے وہ ذخیرہ رکھوں گا. جب آپ مجھے $35 واپس کرو گے میں آپ کو 1 اونس گولڈ دوں گا. جتنے آپ مجھ سے ڈالر خریدتے ہو تو اس کے بیک پہ میرے پاس اتنا گولڈ آپ کے لیے ضمانت کے طور پر موجود ہے. جب بھی آپ مجھے ڈالر واپس کرو گے میں آپ کو گولڈ دوں گا. اب یہ جو یورپی ملک تھے ان کے پاس کوئی اور چارہ تھا نہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس ہم تم سے ڈالر خریدیں گے اور ڈالر کے مقابلے کی کرنسی کا اجرا ہے. اب جس طرح پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 280 روپے کا. اب یہ کیوں 280 روپے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں 280 ارب روپے ہے. مثال ہے سے زیادہ 280 ارب روپے ہیں پاکستانی روپے اور پاکستان کے پاس جو ڈالر کا ذخیرہ ہے وہ 1 ارب ڈالر کا. اب اگر 1 ارب ڈالر ہے اور اس کے مقابل 280 ارب روپے ہیں تو آپ کا $1 280 روپے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روپیہ جو ہے
اس کی قیمت بہتر ہو جائے اور وہ 160 روپے پہ آئے، ٹھیک ہے، یا 190 روپے پہ آئے، تو اس کے لیے آپ نے ڈالر کو 2 ارب کرنا، روپے آپ کے 280 ارب بھی رہیں گے، ڈالر میں آپ کے پاس 2 ارب ہو جائے تو آپ کا روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت مستحکم ہو جائے گی اور ڈالر 190، یعنی اس پہ برآمدات ہمیں بڑھانی، ہم برآمدات بڑھائیں گے، تجارت باہر کریں گے تبھی وہ بڑھیں گی، اور اگر ہم اپنے امپورٹ کو کم، یعنی ہم صرف ڈالر جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم امپورٹ کو کم، ہمارے ملک سے جتنا بھی سرمایہ باہر جاتا ہے وہ روپے میں نہیں جاتا، وہ ڈالر میں جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 1 ارب ڈالر ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس 280 روپے ہے اور اس میں 50 کروڑ نکل گیا، تو آپ کا جو روپیہ ہے وہ 560 ڈالر میں چلا جائے۔ تو آپ نے اپنے ڈالر کو بڑھانا ہے، بڑھا کیسے کر سکتے ہو؟ ایک طرف آپ برآمدات بڑھاؤ اور دوسری طرف آپ اپنی درآمدات کو کم کرو۔ درآمدات میں ہمارا کیا ہے؟ ہم پیٹرول زیادہ منگواتے ہیں، بجلی تیل سے بناتے ہیں، اس کو ہم کم کریں، سولر کو بڑھائیں، پانی سے بجلی بڑھائیں، تو ہمارے پاس ڈالر باہر کم جائے گا اور آگے بڑھے گا، اس سے بھی ہمارا روپیہ بڑھے گا۔ اچھا، میتھڈ سے ان ملکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈالر دینا شروع کیے، جس چیز کی مانگ بڑھتی ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ پوری دنیا کے ملکوں نے ڈالر لینا شروع کیا اور ڈالر کا ذخیرہ رکھنے لگے اور اس کے وجہ اپنی کرنسی بچا لی۔ اب یہ لوگوں کو بڑا مزے کا کام لگا کہ بھئی اگر حکومت کو پیسے کی ضرورت ہے، لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے، ٹھیکیداروں کو پل بنایا، روڈ بنایا، ان کو پیسے دینے ہیں، تو ڈالر انہوں نہیں بڑھا رہے لیکن پیسے انہوں نے اور زیادہ پرنٹ کیے۔ اب ڈالر وہی 1 ارب، اس کے جواب میں 280 ارب روپے تھے، لیکن حکومت کو پیسوں کی اور ضرورت پڑ گئی، اس نے 280 ارب روپے اور پرنٹ کر دیے۔ اب آپ کا روپیہ جو ہے 560، آپ کا ڈالر 560 حکومت نے تنخواہیں بڑھا دی، ٹھیکیداروں کو پیسے دے دیے، لوگ کے پیسے تو آ گئے، لیکن ڈالر میں آپ کا روپیہ اور آپ کو جو میں مہنگائی نہیں۔ اچھا، ملکوں نے ڈالر لینا شروع کیا اور اپنی کرنسی کو اس کے حساب سے چھاپنے لگے، تو اس سے یہ کرنسی کی جو قیمتوں میں جو فرق ہے یہ بھی بڑھ گیا۔ اسی سے جو یہ کرنسی کا جو پیسہ ہے، کرنسی کا جو سیل اینڈ پرچیز وہ بھی اس کے بعد شروع۔ پہلے تو ساری کرنسی نہیں کوئی تھا، وہ کرنسی کی خرید و فروخت کوئی نہیں کرتا، اس سے پھر کرنسی کی قیمتوں میں فرق آیا، اس سے خرید و فروخت کی۔ پھر کیا ہوا؟ 70 تک امریکہ نے اتنے ڈالرز پرنٹ کیے کہ اس کے پاس جو محفوظ سونے کا ذخیرہ تھا اس کے پاس ملکیت تھی۔ تو 70 میں اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک طرف ملکوں کو کہا کہ آج کے بعد مجھ سے جو ڈالر خریدے گا اس کے عوض میرے پاس سونا نہیں ہے، میں سونے کی گارنٹی اس کو نہیں دوں کہ وہ مجھے گولڈ واپس کرے اور میں اس کے بدلے سونا نہیں، بس اس کے بعد تو مجھ سے ڈالر خریدے گا تو بس وہ اس کا اپنا میں اس کے عوض سونا نہیں لوں گا۔ گولڈ کی لوگوں کو لگا کہ پھر ہم تمہارا ڈالر کیوں خریدے، خالی کہاں سے کیوں خریدے؟ امریکہ نے کہا ادھر سے کیا ہوتا؟ ڈالر نیچے آ جاتا، ڈالر کی مانگ ختم ہو جاتی۔ لیکن امریکہ نے کون مسئلہ ہے؟ امریکہ نے 71 میں اچھا اس دوران اربوں میں تیل دریافت ہوا، سعودی عرب کے پاس بھی تیل آ گیا۔ سعودی عرب کو امریکہ نے کہا کہ ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، تم نے اپنے تیل کو صرف ڈالر میں بیچنا، اس کو کہتے ہیں پیٹرول ڈالر، پیٹرول والا ڈالر۔ اچھا یہ جو یورپی ملک تھے یہ تو صنعتکار ملک تھے نا، کارخانے تھے، ان کو تیل کی ضرورت تھی۔ جب یہ تیل کے لیے سعودی عرب کے پاس گئے تو سعودی عرب نے کہا ڈالر کے پاس، یہ تو ڈالر کا انکار کر چکے تھے، ڈالر نہیں خریدتے، اس کی بیک میں ہمارے پاس گولڈ نہیں ہے۔ سعودی عرب کو کہتے ہیں نہیں میں تو اپنا تیل صرف ڈالر کی وجہ سے بیچوں، یہ پھر امریکہ کے پاس گئے، چلو یار $2 یار ٹھیک ہے، سونا بھی مت رکھو اس کے لیکن یہ ڈالر دو ہمیں تاکہ ہم تیل خریدیں اپنے کارخانوں کو۔ اس وقت سے 71 سے جتنی کرنسیاں دنیا کی ہے اس کے پیچھے اب گولڈ نہیں، قانون گولڈ نہیں، ملک کے پاس گولڈ کا ذخیرہ رکھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملکوں کے پاس گولڈ نہیں،
لیکن اب انہوں نے اس کو کرنسی کے ساتھ لنک نہیں کی. اب سمجھیں تو یہ جو کرنسیوں کا جو معاملہ ہے یہ اب اس طرح ہے. اچھا اس کو اگر میں تھوڑا سا لے کے جاؤں کرپٹو کرنسی ہوا کیا کہ جب یہ گولڈ کا نام سے نکل گیا تو کرنسیوں کی قیمت ایک دوسرے سے مختلف. پہلے تو تمام کرنسیاں برابر تھی کیونکہ ہر کرنسی کے بیک پہ سونا موجود تھا. جب سونا نکل گیا تو کرنسی نیچے چلی گئی اوپر چلی گئی تو کرنسی کا کاروبار شروع اس کو بہتر رکھتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا 2008 میں مثال کے طور پہ میرے پاس کروڑ روپے ہیں اور ایک دم سے حکومت پاکستان کی کارکردگی خراب ہوئی. پہلے ڈالر 100 روپے کا تھا, میرے پاس جو 1 کروڑ روپے تو وہ 1 لاکھ ڈالر کے برابر ہے. حکومت کی کارکردگی اور نااہلی کی وجہ سے ڈالر 100 روپے سے 280 روپے میں چلا. اب میرے وہ جو 1 کروڑ روپے ہیں وہ اب 25,000 ڈالر کے برابر ہے. جو 75,000 ڈالر کا مجھے نقصان ہوئی اس میں میرا مقصود ہے کہ حکومت پاکستان کی غلط پالیسیاں کی نااہلی تھی کہ میں نے جو بڑی مشکل سے 1 کروڑ روپے کی بچت کی تھی پہلے وہ ڈالر میں 1 لاکھ ڈالر کے برابر تھی اب وہ 25,000 ڈالر کے برابر ہے. یہ اس حکومت کی کارکردگی سے میری بچت کو نقصان ہوا. تو میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی کرنسی ہوں جو کسی ملک کی کرنسی نہ ہو. 2008 میں بٹ کوائن کسے کہتے ہیں؟ بٹ کوائن اس کرنسی کو کہتے ہیں جو کسی ملک کی نہیں ہے, جس کے بیک پہ اس کی جس طرح پاکستانی روپے ہے نا تو پاکستانی روپے کس نے جاری کیا؟ اسٹیٹ بینک نے جاری کیا. اسٹیٹ بینک کس کا؟ حکومت پاکستان. میرے روپے کے پیچھے اسٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان نہیں ہے. اگر حکومت کی کارکردگی اچھی ہوگی تو روپیہ اوپر جائے گا, اگر کارکردگی خراب رہے گی روپیہ نیچے. میں اگر اپنی بچت کو روپے میں رکھ رہا ہوں اور حکومت کی کارکردگی خراب ہوتی ہے تو میری بچت نیچے. میں نے سوچا کہ یار میں کوئی ایسی کرنسی کیوں نہ لوں وہ کسی ملک کی ہوئی نہ. انہی دنوں بٹ کوائن آئے, 2008 میں بٹ کوائن آیا اور بٹ کوائن جو پہلے $10 کا تھا ایک ٹائم میں وہ 1,80,000 ڈالر پہ ایک بٹ کوائن کی قیمت ہے. اب اس کی قیمتیں جو ہے وہ حکومتوں کی کارکردگی سے مبادلہ. اب اس لحاظ سے تو میں بٹ کوائن میں نے خریدنے شروع کیے. اب حکومت کی کارکردگی کا معاملہ تو ختم ہو گیا لیکن وہ بٹ کوائن کی جو مارکیٹ ہے اس میں اتنا زیادہ غرر ہے, اس میں اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہے, اس کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ ہے کہ وہ کبھی 1,80,000 ڈالر اس کی قیمت چلی جاتی ہے, کبھی 60,000 ڈالر پہ آتی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ روپیہ چلو کم از کم 280 روپے تو پیچھے 2-2.5 سال سے تو ہے کچھ پیسے کام میں پھر روپے ہی کروں. تو جو بٹ کوائن ہے یہ بھی آیا اس لیے مارکیٹ میں ہے کہ جو یہ حکومتیں ہیں ان کی کارکردگی جو کرنسی کو نیچے ہوتی ہے اس سے ہمیں چھوٹا. یعنی ٹرمپ نے بھی کرنسی جاری کی, یہ افراد جمع بھی کرنسی جاری کی. اب جو بٹ کوائن ہے اس کے بیک پہ ڈیٹا ہوتا اور اس کی گولڈ کی مائننگ ہوتی لیکن اس میں اتنا زیادہ غرر ہے, اتنا زیادہ اس میں وہ قمار کا عنصر آ گیا ہے کہ اس کو علماء نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس کو تو کیا اگر حکومت پاکستان کی کارکردگی اچھی ہوگی تو روپیہ اوپر جائے گا. اس کی کارکردگی کو آپ جان سکتے ہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے بٹ کوائن کتنی دور کو پوچھے جا رہا ہے. پچھلے دنوں ٹیسلا کا جو اونر ہے ایلن مسک اس نے کہا کہ ٹیسلا کی گاڑیوں کو دوسری گاڑی خریدے گا تو میں بٹ کوائن میں اس کی ادائیگی کو قبول کروں. اس سے ایک دم بٹ کوائن اوپر چلا اور پھر کچھ عرصے بعد لگا اب اور میں اس کی ادائیگی قبول نہیں کروں. اچھی جو کرنسی ہے یہ شکل کو تبدیل کرتی ہے. یعنی کرنسی شروع کیسے ہوئی؟ سکے کے ذریعے شروع ہوئی. پہلے سونے کا سکہ ہوتا تھا, چاندی کا سکہ آیا. کہتے ہیں کہ رومن بادشاہ تھا تو اس نے چاندی سونے کی سکے جاری کی اور ایک سکے کی قیمت جو ہوتی تھی اس میں جتنا سونا ہوتا تھا اتنی ہی اس سکے کی قیمت. مثال کے طور پہ 1000, اگر اس میں 1000 روپے کا گولڈ ہے تو سکے کی قیمت 1000 روپے. اس رومن بادشاہ نے سوچا کہ میں تو بادشاہ ہوں, میں چاہے
چاندی کے سکے پہ اگر 1000 روپے لکھ دوں 20,000 روپے کے نوٹ میں چلے گا. اس نے سارے گولڈ کے سکے جمع اور اس نے اس سکوں سے گولڈ نکال کے اس میں نئی فوج بنائی اور علاقے قبضہ کیے اور اس نے چاندی کے سکے جائے. اچھا وہ گولڈ کس کا تھا؟ عوام کا. تو وہ سارا گولڈ اس نے اپنے پاس لے کے کہتے ہیں عوام کے ساتھ جو کرنسی کی پہلی بددیانتی تھی وہ یہ کہ اس کے گولڈ کے سکے لیے اور چاندی میں ڈالے. یہ روم کی بات کر رہا ہوں. رومن امپائر جو تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں وہ تنزل کا شکار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم جو ہے وہ آج سے تقریباً تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 سال پرانی میں بات ہے. لیکن اس کو یہ دونوں بری ہوئی ابھی ہم لوگ ان دونوں کو کون سے ہوتے ہیں اس وقت سے جا رہی. تو اچھا پھر کیا ہوا؟ جو چاندی تھی وہ بھی قیمتی ہو گئی, کاپر بھی قیمتی ہو گیا. تو پھر کاغذ کی غرض کیا, کاغذ آیا. کاغذ تو سستا تھا رات کے مقابلے. پھر کاغذ سے پلاسٹک میں بھی نوٹ بنے. پھر جب یہ کاغذ والا معاملہ ختم تو پھر یہ ATM وغیرہ آئے. ATM وغیرہ اس کو کہتے ہیں پلاسٹک کرنسی. پھر کیا ہوا؟ ڈیجیٹل کرنسی آئی. ڈیجیٹل کرنسی کون سی ہوتی ہے؟ ہم جو یہ بینک کے ایپ سے پیسے ایک دوسرے کو منتقل کریں, ایزی پیسہ, یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے. لیکن ڈیجیٹل کرنسی ہے دو قسم. ایک وہ ڈیجیٹل کرنسی جس کی اس پہ مرکزی بینک موجود. اب جب ہم ایزی پیسہ منتقل کرتے ہیں تو ہم کاغذ کے فارم میں نہیں دیں گے, ڈیجیٹلی جاتا ہے دوسرے کے اکاؤنٹ. اچھا اس سے اندازہ لگ رہا ہے یہ کرنسی کی پرنٹنگ ہوتی ہے اور وہ مارکیٹ میں آنا. اس کا مطلب ہے جو پیسے کی جو بنانا ہے وہ اسٹیٹ بینک کا تھا, وہ تو نہیں چاہتا ہے. سودی بینک ہے یہ بھی پیسہ بناتے ہیں. کیسا کرتے ہیں؟ میں نے جا کے 1000 روپے بینک میں جمع. بینک کیا کرتا ہے؟ میرے 1000 اسٹیٹ بینک اس کو کہتا ہے کہ تم نے کم از کم 20% پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں, 80% تم قرض میں لے سکتے. ٹیکسی سے کم ہوتا ہے. اب میں نے اس کو 1000 روپے دی تو میرے 1000 روپے میں سے وہ 200 روپے اپنے پاس رکھے گا اور 800 روپے کسی اور کو قرض میں دے گا. لیکن جب اس کو 800 روپے قرض میں دیے تو کیا میرے بیلنس کم ہو؟ میرا بیلنس تو بھی 1000 ہے, لیکن اس سے میرا پیسہ کسی کو قرض میں دیا. اس کا مطلب ہے سسٹم میں 1800 روپے ہوگی تو میں نے اس کو دیے 1000. اچھا اس کے وہ 800 روپے میں دوسرے بینک ہوتی ہے, وہ دوسرا بینک 800 روپے میں سے 20% مطلب 160 روپے اپنے پاس رکھے گا اور اس کے سے 640 روپے کسی اور بینک کو قرض میں دے گا. میرا وہ 1000 روپے جو ہے نا اس سے آخر میں 10,000 روپے بنے اور ہر ایک اکاؤنٹ میں وہی بیلنس آ رہا. اس وجہ سے میں یہ دیکھ پیسے دور کا سبب جو کینسر والا ہمارے وہ یہی ہے. کینسر کیا ہوتا ہے؟ کینسر جراثیم نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا میرا کینسر کوئی وائرس ہے, کینسر کوئی. کینسر کیا ہے؟ آپ کے ہی بدن کی جب خلیے زیادہ ہو رہی وہ کوئی جراثیم نہیں ہے. سود بھی کینسر ہے, یہ پیسے ڈوبر کا سبب ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنی اسلامی کاروبار کی دلیل لیں تو ہمارے ہر معاملے کے پیچھے بھی کاروبار ہوگا. کہیں جو مراقبہ ہوگا, کہیں پہ اجارہ ہوگا, کوئی نہ کوئی جو اثاثہ ہے, کوئی نہ کوئی جنس جو ہے وہ موجود ہے. پیسے کے اوپر پیسہ نہیں بڑھتا. یہ جب 2008 میں دنیا میں جو ریسیشن آیا, کساد بازاری آئی اور پوری دنیا کی معیشت بیٹھ 2008, تو میں نے خود جو عیسائیوں کا جو روحانی پیشوا قوم جو اٹلی میں ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے, تو جو ویٹیکن سٹی کا آفیشیل نیوز پیپر ہے, سرکار جو اخبار ہے, اس کے پاپ کا بیان تھا کہ دنیا کی معیشت سودی معاملات کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے. میرا معاشی ماہرین کو مشورہ ہے کہ وہ اسلامی کاروبار کے طریقے اپنائیں, کیونکہ وہ انصاف کی بنیاد پہ ہے, وہ اثاثے کی بنیاد پہ, اور وہ اصل کاروبار ہے حقیقت. یعنی اچھا وہاں جو وہ کر رہے اس کو وہ اسلام کا نام نہیں دے رہے, وہ اس کو کہتے ہیں ایتھیکل فائنینس, اخلاقی فائنینس, گرین فائنینس. درمیان میں ساری مزاربت ہے, ساری شرکت ہے, سودی معاملات نہیں.
اچھا ان کا وہ فیصلہ جو ہے وہ ایمان کا نہیں ہے، وہ اس کے نقصان کو دیکھتے ہوئے سودی معاملات کو چھوڑ دیں. ہمارا تو دین کا معاملہ ہے، ہم تو اس کو ایمان کے چشموں سے دیکھتے ہیں.